نہ ختم ہونے والا تکلیف دے میرا سفر، زندگی کے تمام لطف کو مٹا دینے والی میری فکر، کبھی نہ پوری ہونے والی میری طلب، مسلسل جہد اور مشقت سے میرا حاصل، کیا تاریخ مجھے ہمیشہ ایسے ہی لکھے گی؟ آن دا پوائنٹ ود آفتاب قاضی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان آفتاب قاضی ایک بار پھر اپنے پروگرام آن دا پوائنٹ ود آفتاب قاضی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پاکستان میں پھیلے ہوئے معاشی عدم توازن کی، کہ کس طریقے سے وہ ہمارے ہر مثبت اقدام کو منفی انتشار کا شکار کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت سارے پروگرامز اس پر ہو چکے ہیں اور سب میں صرف بحث ہو چکی ہے، اس کے سلوشن پہ بات نہیں کی گئی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اس کے سلوشن پہ بات کریں گے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے لیے راستے صرف سفری تقاضے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ سنگ میل ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ بار بار ان راستوں سے گزرتے ہیں مگر ان کے نام و نشان نہیں رہتے، اور کچھ لوگ ایسے وہاں سے گزرتے ہیں کہ وہ راستے ان کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے نام و نشان تک نہ ملے، یا ان لوگوں میں جو مثل راہ بن گئے۔ کامیابی اور ناکامی میں ہماری سوچ بنیادی فرق ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے ناظرین کہ انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا، چاہے وہ رتبہ ہو یا پیسہ، برا نہیں ہوتا، ہاں مگر ان کو حاصل کرنے کے طریقے اچھے اور برے ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھے طریقے کو اپنایا انہوں نے رتبہ بھی پایا اور پیسہ بھی۔ اصل میں بہت سارے لوگ اپنے منفی رویوں کی وجہ سے زیادہ پیسہ نہیں کما پاتے یا زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ اس کے جواز میں اس بات کو فروغ دے دیتے ہیں کہ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، یا پیسہ کسی جائز طریقے سے نہیں کمایا جا سکتا۔ ناظرین، یاد رکھیں، پیسہ نہ تو اچھی چیز ہے نہ ہی بری چیز ہے۔ پیسہ آپ کو مدد کرتا ہے جو آپ پہلے سے ہیں اس میں آپ کو بڑھانے میں۔ مطلب آپ اگر اچھے انسان ہیں اور بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور اگر آپ برے انسان ہیں اور بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ بہت برے انسان بن جاتے ہیں۔ پیسہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ اپنے خوابوں کو کبھی نظر انداز مت کریں۔ اگر خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی ہمت بھی پیدا کریں، کیونکہ جب آپ دل سے کچھ چاہتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے کے لیے جڑ جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا کر پاتے ہیں؟ چاند ایک۔ آخر کیوں؟ کیا دوسرے لوگوں کے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ اہمیت تھی، مگر وہ ایک بنیادی کلیہ بھول گئے تھے کہ جس طرح خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے، اسی طرح خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جاگنا بھی ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو ایک چھوٹی سی ریسرچ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہڈیاں چن کے، کچرا چن کے اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگ دنیا کی عظیم ایجاد کا سبب بنے۔ کس طرح ایک نوجوان جو کالج سے نکال دیا گیا دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جی ہاں ناظرین، کوئی بھی شخص ناکام ہونے کے لیے پلان نہیں بناتا، بس وہ اکثر صحیح پلان بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے پیسے یا بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بڑی سوچ سے، بغیر بڑے پیسے اور بغیر بڑی تعلیم کے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے۔ نہ صرف اپنی زندگیوں کو بدلا ہے بلکہ دنیا میں ایک مثبت تبدیلی کا سبب بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہمیں کئی کام اکثر ایسے درپیش ہوتے ہیں جو یا تو ہمیں پسند نہیں ہوتے یا پھر مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، اور اکثر ہم ان کو رد کر دیتے ہیں۔
याद रखें, किसी भी चीज या काम को महज इसलिए इख्तियार मत करें कि आपको ऐसा करना अच्छा लगता है। मतलब किसी चीज या काम को करने या ना करने की कोई वजह यानी मकसद जरूर होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी और अजमत सिर्फ बामकसद जिंदगी में ही मिलती है, वरना जिंदगी तो जानवर भी बसर करते हैं। अपने ख्वाबों को कभी नजरअंदाज मत करो। हर शख्स का कोई ना कोई ख्वाब जरूर होता है, मगर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाते हैं? सिर्फ चंद लोग। आखिर क्यों? क्या बाकी सब लोगों के ख्वाबों की कोई अहमियत नहीं थी? यकीनन अहमियत थी, मगर वो एक बुनियादी कुलिया भूल गए थे कि जैसे ख्वाब देखने के लिए नींद का आना जरूरी है, वैसे ही ख्वाबों को पूरा करने के लिए जागना भी जरूरी है। अक्सर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, ख्वाब नहीं। सपने क्या होते हैं? जो अक्सर हम रात को सोते हैं और देखते हैं। कुछ सपने बड़े सुहाने होते हैं और कुछ डरावने यानी खौफनाक, और कुछ अलग किस्म के होते हैं जो अक्सर बदहजमी या गैस की वजह से होते हैं। क्या होता है कि हमने रात को सपना देखा और सुबह को आंख खुली तो वो सपना उसी वक्त भूल गया या चंद लम्हों बाद याद नहीं रहा। लेकिन ख्वाब क्या होता है? वो आंख खुलने के बाद भी भूलता नहीं, बल्कि बेचैन कर देता है हमें कि उसे पूरा करना है किसी भी हालत। वो ख्वाब हमें सोचने पर मजबूर करता है, हर आजमाइश पर पूरा उतरने की हिम्मत पैदा करता है और हम पर अजीब सी कैफियत तारी कर देता है। इसी कश्मकश के दौरान हम खुद को जानते हैं, अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वो अंसर जो हमें खास बना देता है, हमारी पहचान, हमें उसकी मिराज हासिल होती है और यूं वो ख्वाब हमारा ड्रीम बनता है और ड्रीम गोल बनता है। वो लोग यकीनन कामयाबी से हमकनार हुए जिन्होंने खुद को पहचान लिया, अपनी सलाहियतों को समझा, उनका मुस्बत इस्तेमाल किया, अपनी खामियों को फराग दिली से कबूल किया और ना सिर्फ अपनी इस्लाह की, खुद को बदला, बल्कि दुनिया में भी एक मुस्बत तब्दीली का सबब। और आज दुनिया उनको मिसाली शख्सियत की हैसियत से जाने। यकीनन हर इंसान में कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी। कोशिश से जिस तरह हर काम मुमकिन बनाया जा सकता है, इसी तरह कोशिश से शख्सियत को भी बदला जा सकता है, क्योंकि शख्सियत एक मुसलसल तगय्युर पजीर अंसर है, कोई नाकाबिले तब्दील चीज नहीं। वेस्टर्न इंग्लिश डिक्शनरी का मुसन्निफ ज़माना तालिबे इल्मी में पढ़ाई में कमजोर था। उसे जब पढ़ने के लिए हेम्पायर भेजा गया तो वहां से वो जल्द वापस आ गया। एक पड़ोसी ने उसे रोते देखा तो रोने की वजह पूछी। वेबस्टर ने बताया कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। पड़ोसी ने उसे समझाया, उसकी हौसला अफजाई की और उसे स्कूल जाने के लिए राजी कर लिया। वेबस्टर स्कूल वापस चला गया, हिम्मत की, कोशिश की और खूब मेहनत की, खुद को बदला और आज उसका शुमार बड़े बड़े इल्म वालों में होता है। याद रखें, बड़ा आदमी बनने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए बड़ी तालीम या बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़ी सोच की जरूरत है। हवाई जहाज के मौजूद बेल ब्रदर्स के नाम से उनको दुनिया जानती है। दोनों भाइयों की तालीम भी मामूली थी और दौलतमंद भी नहीं थे, बस हौसले बड़े, सोच बड़ी थी और दोनों भाइयों ने जिंदगी का मकसद चुन लिया था, उसको पूरा करने के लिए ठान लिया। दोनों के हालात ऐसे थे कि जिंदगी की जरूरियात पूरा करने के लिए हड्डियों के कारखाने में काम करते और लोहा चुनते। कुछ अरसे बाद दोनों ने साइकिलों की मुरम्मत और खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया और साथ साथ अपने मकसद को पूरा करने के लिए तजुर्बात भी करते रहे और आखिरकार उन्होंने वो इजाद कर लिया जिसने दुनिया की तारीख ही बदल दी और आज दुनिया की सारी फिजाई इजादात उनकी इजाद से नए नए रूप लेती है। ऐसे ही बिल गेट्स का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। उनकी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे भी रहे जो बहुत तकलीफ देते थे उनके लिए। उनको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया, पाबंदी लगा दी गई कि ये किसी भी इदारे में तालीम हासिल नहीं कर सकते। ये उनकी सोच थी, मगर बिल गेट्स की अपनी एक सोच थी। उसने ठान ली थी कि दुनिया में कुछ ऐसा करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, आम लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं करनी। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह अपनी मेहनत, लगन और बड़ी सोच के साथ आप दुनिया में वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखें, दुनिया में हर इंसान को 86,400 सेकंड बराबर मिलते हैं, इसलिए हर रोज उन 86,400 सेकंड का सही इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने पूरे माशरे के लिए खुशहाली और तरक्की का सबब, क्योंकि हर रोज इन 66,400 सेकंड में से जो इस्तेमाल नहीं होते वो आप दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सब वेस्ट हो जाते हैं। एक साल की कीमत सिर्फ वही स्टूडेंट जानता है जो फेल हो चुका है। एक माँ की कीमत सिर्फ वही माँ जानती है जिसका बच्चा एक माह कम प्रीमेच्योर पैदा हुआ। एक हफ्ते की कीमत सिर्फ एक हफ्तावार टीवी प्रोग्राम का एंकर ही जानता है।
ایک دن کی قیمت صرف وہ رکشہ والا یا دیہڑی دار جانتا ہے جو پورا دن محنت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک منٹ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی فلائٹ مس ہو، ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جس کا بیٹا ٹرین ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، ایک منی سیکنڈ کی قیمت صرف وہی جانتی ہے جو اس منی سیکنڈ کی بدولت سوئمنگ میں گولڈ میڈل جیتا۔ ایک ملک کا صدر، ایک ملک کا وزیر اعظم، ایک سائنسدان، ایک کمپنی کا مالک، ایک اسٹوڈنٹ، ایک رکشہ والا یا مزدور ہو، ہر کسی کو وقت ایک جیسا ہی ملتا ہے، 86,400 سیکنڈ ہر دن۔ یاد رکھیں، محنت کی بجائے معجزوں کا انتظار کرنے والے لوگ زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے، ہاں مگر کچھ کھونے کا اعتراف ضرور کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنی بڑی سوچ سے لوگوں نے بڑے کام کیے اور دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو وقت بیت گیا وہ آپ واپس نہیں لا سکتے، جو آنے والا کل ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں، بس آج یہ وقت آپ کا ہے اور اپنے اس آج میں ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج کا آپ کا فیصلہ آپ کے آنے والے کل کی بنیاد ہے۔ اگر فیصلہ درست ہوا تو بنیاد مضبوط ہوگی، آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کر پائے گی، اور اگر فیصلہ غلط ہوا تو وہی عمارت آپ کے ارمانوں کی قبر بھی بن سکتی ہے۔ انسان اپنے عمل سے اپنی قسمت خود بناتا ہے، اور جیسی قسمت ہوتی ہے ویسا ہی مقدر لکھا جاتا ہے، یعنی اگر عمل اچھے ہیں تو قسمت بھی اچھی ہوگی اور مقدر بھی، اور اگر عمل برے ہیں تو یقیناً نتیجہ بھی برا ہوگا۔ ہاں، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں رہتی، وہ قدرتی ہوتی ہیں، مطلب ہم اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کے قابل نہیں تھے، یا پھر آپ نے اس کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی جو اس کے لیے آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین، اب معاملات بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں، بہت آسان اور سمارٹ ورک کے ذریعے آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس 21ویں صدی کی بیسٹ سمارٹ ورک اسٹریٹجی کیا ہے، یہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اب تو حکومت پاکستان نے بھی اس پر ایک بہترین قانون سازی کر دی ہے اور لوگوں کو فیسینیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ پاکستان میں بھی بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ نہ صرف اپنا بزنس شیئر کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، بغیر کسی بڑی انویسٹمنٹ اور بغیر کسی بڑی تعلیم کے۔ ناظرین، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ میں آفتاب قاضی، آپ کا میزبان، اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ نہ ختم ہونے والا تکلیف دے میرا سفر، زندگی کے تمام لطف کو مٹا دینے والی میری فکر، کبھی نہ پوری ہونے والی میری طلب، مسلسل جہد اور مشقت سے میرا حاصل، کیا تاریخ مجھے ہمیشہ ایسے ہی لکھے گی۔ آن دا پوائنٹ ود آفتاب قاضی۔